تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے محترم جناب قاری عبدالمجید امجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں شیخ المشائخ استاد الاساتذہ الشیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی آپ کو سیر کروائی گئی، بہت سارے آپ نے عجائبات دیکھے۔ آپ کی جو خوبی اور بہترین جو وصف قرآن نے ذکر کیا وہ یہ کہ ما زاغ البصر وما طغى، جو کچھ آپ کو دکھلانا مطلوب اور مقصود تھا آپ کی نظر انہی پر ٹکی رہی، وہی کچھ آپ نے دیکھا، آپ کی نظر ان سے نہیں ہٹی۔ جب اپنے مطلوب اور مقصود کی طرف ہی آپ متوجہ رہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ اللہ نے اپنی بڑی بڑی عظیم نشانیاں پہ آپ کو دکھلائی۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ کامیاب فرد، کامیاب ادارہ، کامیاب قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی توجہ اپنے مطلوب اور مقصود پر رکھتی ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر اپنی وہ نظریات کو منتشر نہیں کرتے، جو اصل ان کے سامنے ہدف ہوتا ہے اسی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ یقیناً دین کی تعلیم، پڑھنا پڑھانا کائنات میں سب سے عظیم کام یہی ہے۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا، کسی کو انجینئر بنا کر نہیں بھیجا، کسی کو اللہ نے زراعت افسر بنا کر نہیں بھیجا۔ حالانکہ ڈاکٹر اور طبیب وہ بھی قوم کی خیر خواہی کرتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمدردی ہو، علاج معالجہ کرنا، ان کا صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک عظیم کام ہے۔ رفاع عامہ کے کام کے لیے راستے بنانا، سڑکیں بنانا، پل بنانا یہ بھی عظیم کام ہے۔ زراعت کے کام، ان کو ترویج دینا یہ بھی ایک عظیم کام ہے، لیکن اللہ نے کسی پیغمبر کو نہ ڈاکٹر بنا کر بھیجا کہ آپ ایک بڑا ہسپتال بنائیں جس میں مریضوں کا علاج کیا کریں، نہ کسی کو انجینئر بنایا آپ سڑکیں، پل اور طرح طرح کی تعمیرات کے فن لوگوں کو سکھلائیں، نہ کچھ اور۔ پیغمبروں کو کیا بنا کر بھیجا ہے کہ انسانوں کو انسان بنائیں، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے۔ انبیاء کے منہج پر چلنے والے آپ لوگ ہیں، ان کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اس کو آگے چلانے والے یقیناً آپ لوگ ہیں۔ دو تین باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا کو جو دین پڑھنے اور پڑھانے والوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔
پہلی بات اساتذہ بھی آپ کو بتلاتے رہتے ہیں، وہ اخلاص۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور اللہ کی کامیابی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اخلاص کا معنی ایک تو وہ ہے جو ایک عامی طور پر ہم کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، باقی ساتھی بھی کہتے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جس سے ہم نے صلہ لینا ہے وہ جانتا کہ میرے لیے کام کون کرتا ہے۔ یقیناً یہ تمام پڑھنے پڑھانے کا صلہ ہم نے اللہ سے لینا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے کام کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ سے اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے، یہ ہمیں اپنی سوچ اور فکر کا زاویہ درست کر لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ استقامت بہت عظیم چیز ہے۔ 2 سال لگا کر 3 سال لگا کر آگے پیچھے ہو جانا یہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اس کے اندر لگاتار محنت کرنا لازمی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 طالب علم ایک ہی کلاس میں داخل ہوتے ہیں، ایک جو کچھ سالوں کے بعد تمام اساتذہ اور ادارے کی نظروں کے اندر بہت پیارا بن جاتا ہے، بڑا اس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا جو ہے وہ ادارے والے بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، اساتذہ بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یقیناً جو اپنے کام کا استقامت دکھلاتا ہے، توجہ کرتا ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے اندر کمی بیشی کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر محنت، دین کا کام ہے یا دنیا کا کام، محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اصول بیان کیا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو محنت اور کوشش کرتا ہے۔ جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے وہ دنیا پا لیتا ہے، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وہ آخرت کو پا لیتا ہے۔ دنیا حاصل کرنے والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، جو کچھ آج ہمیں یہ جدید ایجادات نظر آتی ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے۔ جس نے یہ بلب ایجاد کیا اس نے 1000 تجربہ کیا، 1000 تجربہ کیا تو بلب ایجاد نہیں ہوا، 1001 تجربہ کیا تو یہ بلب ایجاد ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی کی کتنی محنت ہے، ایک تجربہ وہ باتوں میں نہیں ہو جاتا، ایک تجربہ کے لیے کتنی محنتیں، کوششیں اور کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن 1000 تجربہ کرنے کے بعد وہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن اس کی محنت نے دنیا کے اندھیروں کو ختم کر دیا ہے، راتوں کو دنوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ تو اگر ایک دنیا کے لیے محنت کر کے دنیا کے اندھیرے ختم کر سکتا ہے، تو ہم دین کے لیے محنت کر کے لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اس لیے اس کے لیے لگاتار محنت اور خاموشی کے ساتھ محنت۔ یہ جو آج کل ہمارا شہرت ہے، اشتہاری نام ہیں، اور اسی طرح موبائل پر اور دیگر جو پروگراموں کے اندر کہ ہمارے پلے کچھ ہو نہ ہو، لیکن اشتہار ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم شیخ الاسلام ہوتے ہیں۔ یہ جو شہرت اور یہ ریاکاری ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس عمارت پر کی چھت کے اوپر یا اس مندر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کچھ اینٹیں وہ بھی ہیں جو نیچے بنیادوں کے اندر دفن ہیں، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں، ان کی کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اوپر والے کے ہر ایک کی تعریف کرتا ہے کہ یہ اس کا بہترین مضبوط پلر ہے، یہ اس کی دیوار ہے، اس کا رنگ فلاں ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن پوری کی پوری عمارت کا بوجھ ان اینٹوں پر ہے جو نیچے دفن ہیں، جن کو نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی ان کی تعریف کرنے والا ہے۔ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جو اپنی شہرت
طلب نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ اپنے مشن کے اندر لگے رہتے ہیں، کوئی ان کو یاد کرے نہ کرے، ان کا کوئی نام لے نہ لے، تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے اخلاص کے بعد محنت، اور محنت کے اندر استقامت، 2-4 دن کا یہ کام نہیں، یہ لگاتار محنت کا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں ایک ہے محنت اور ایک ہے محنت کا رخ سیدھا ہونا۔ کئی طالب علم محنت کافی کرتے ہیں، جب دیکھو کتاب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آدھی رات تک بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی نہ وہ کلاس میں نہ ادارہ میں کبھی ان کا نمبر نہیں آتا۔ اس کی وجہ اللہ کا اصول تو درست ہے کہ ہر انسان کو اس کی محنت کا صلہ دیا جاتا ہے، تو بعض کو محنت کرنے کا صلہ کیوں نہیں ملتا؟ بعض دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہیں اور دین کے معاملے میں بھی۔ یقیناً اللہ کا اصول بالکل درست ہے، اس کی محنت کا رخ درست نہیں ہوتا۔ محنت کرتے ہیں، کس کتاب کو، کس چیز کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ٹائم ٹیبل اپنا کیسے مرتب کرنا، یہ ان کا درست نہیں ہوتا۔ وقت کا ضیاع جو ہے یہ ایک بہت بڑی نقصان والی چیز ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال جانتا ہے۔ تو ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کریں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے کا پروگرام آپ نے کیسے چلنا ہے۔ جب آپ پروگرام مرتب کریں گے تو یقیناً آپ تھوڑے وقت کے اندر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک عامی جو آدمی ہے، اگر وہ 5 مرلے کا پلاٹ جو تعمیر کرنے لگے تو تعمیر کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ اتنا تنگ سا محسوس ہوگا کہ جس کے اندر جیسے 2 مرلے کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک انجینئر سے اس کا بہترین اچھا نقشہ بنائیں، اس کے نقشے کے مطابق اس کو تعمیر کریں تو 5 مرلے کا پلاٹ بھی ایسے لگے گا کہ جیسے 8-10 مرلے کا ہوتا ہے۔ اسے تقسیم صحیح کی ہوتی ہے، کون سی چیز کس طرف، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، ہر ایک اس نے پوری کی پوری تقسیم پہلے سیٹ کر دی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو طالب علم اپنے وقت کو انجینئر کی طرح ترتیب دے لیتا ہے کہ سب سے پہلے کام کون سا، اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، کس چیز کو کتنا وقت دینا ہے، جو اس چیز کو جان لیتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے۔ اس لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو درست کرنا، وقت کو درست استعمال کرنا یہ بہت لازمی اور ضروری ہے۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں ان کو وقت زیادہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کم دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے جو پہلے کتاب آپ کو آتی ہے اسی کو اور پڑھتے جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کا بڑا ذوق اور شوق ہے، اور جو نہیں آتی اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ جو نہیں آتی اس کو وقت زیادہ دیں، اس کی طرف توجہ زیادہ دیں۔ کسی کی گرامر کمزور ہے، کسی کے صرف کمزور ہے، صرف کی طرف توجہ زیادہ دے، کسی کی نحو کمزور ہے تو نحو کی طرف کرے، تو اس کی طرف آپ توجہ دیں گے تو آسان ہوگی۔ اس لیے اپنے ٹائم ٹیبل کو درست کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا یہ بہت ضروری ہے۔ 2-4-5 دن کے لیے تو آپ کے لیے یہ تنگی کا سبب ہوگا، ورنہ بعد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کی وہ تمام کے تمام اسی ترتیب کے مطابق آپ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو وقت کو ٹھیک استعمال کرنے کا طریقہ آپ اس کا ہر طالب علم اپنا وہ ٹائم ٹیبل بنا کر اپنے اساتذہ کو چیک کروائیں۔ مثلا صبح وہ بیدار ہوئے کہ اذان سے کتنی دیر پہلے اس نے بیدار ہونا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں کم سے کم 2-4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد اس نے کیا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ادارے کا نظام ہے اس کے مطابق چلنا ہے، آگے مطالعہ کیسے کرنا ہے، سیر و سیاحت کے لیے تفریح آپ نے کیسے کرنی ہے، الغرض کے سونے تک یہ تمام کا تمام۔ تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت کے اندر بہت ساری برکت آپ کو نظر آئے گی، تھوڑے وقت کے اندر آپ بہت زیادہ کام کر لیں گے۔ تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو سب سے پہلے نمبر پر اخلاص، دوسرا محنت کا رخ سیدھا ہو، درست ہو، اس کے لیے ٹائم ٹیبل کو، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا جانیں تو یقین جانیے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بہت زیادہ وقت لگانے سے، بہت زیادہ محنت کرنے سے بھی وہ چیز جلدی حاصل نہیں ہوگی۔
آپ دیکھیے ایک کاغذ کا پرزہ اگر میں یہاں سے پھینکوں، کوئی کاغذ ہو میرے پاس، تو ایک کاغذ ہے، میں اس کو ایسے جھٹکے سے پھینکتا ہوں تو زیادہ سے زیادہ کتنی حرکت کہاں تک پہنچے گا؟ اس ٹیبل سے آگے نہیں پہنچے گا۔ مثلا یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے، میں اس کو زور سے بھی پھینکوں گا تو 2 فٹ یا 3 فٹ کے دور فاصلے پر جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، دوبارہ پھر پھینکوں گا اتنا جائے گا۔ لیکن اسی کاغذ کا اگر میں جہاز بناؤں، وہ جیسے چھوٹے ہوئے بناتے تھے، چھوٹے سے جہاز بنا لیتے تھے نا، جہاز بنا کر چلاؤں تو کتنی دور جائے گا؟ تھوڑی سی طاقت سے وہ تقریباً آپ کے سینٹر تک پہنچے گا، حالانکہ کاغذ وہی ہے۔ اسی کاغذ کو میں نے ایسے پھینکا تو قریب گرا ہے، اسی کا ایک جہاز بنا دیا تو وہ آگے بڑے ڈیزائن سے بڑے خوبصورت منظر پیش کرتا ہوا دور جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ترتیب لگائی ہے۔ ایک کاغذ جو بے جان ہے اس کو آپ ترتیب لگا دیں تو اپنا ورک زیادہ کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے کام کو ترتیب دیں تو ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہمارے کام کی ترتیب درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو کام ہم نے ایک ہفتے میں کرنا وہ 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے تھوڑے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کریں۔ یقیناً اس دور کے اندر جتنی اس دین کی، اس کی اشاعت کی ضرورت ہے، اس کے پھیلانے کی ضرورت ہے، ہر میدان کے اندر قحط و رجال ہے۔ کوئی تدریس کا شعبہ ہے، تصنیف کا ہے یا خطابت کا ہے، جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ قحط و رجال ہی نظر آتا ہے۔ چند انگلیوں پر گنے چنے ماہر اساتذہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جماعت کے اندر مصنفین تو ویسے ہی اس سے بھی کم ہیں۔ اگر خطابت کے شعبے کو دیکھ لیں تو جس اشتہار میں دیکھے وہ 2 3 4 آدمی وہی ہوتے ہیں۔ جس دیوار پر کوئی اشتہار دیکھے وہ 4 5 ہماری جماعت کے خطیب ہیں، تو اور کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں نہیں یہ محنت کر کے ان کمیوں کو کیوں نہیں پوری کرتے؟